جاتی ہے، خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا جب کہیں پہ فرش عذاب بچھایا جاتا ہے اور ان مجلسوں میں حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے اور خدا کو حسین کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے، خدا اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی قرآن کی صورت ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ 2 مرتبہ کہا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، میں اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جو داعی اللہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ 3 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے عند اللہ، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے دون اللہ۔ دون اللہ کا مطلب اللہ کے بغیر، جو اللہ کے بغیر جو کچھ بھی کرے وہ کفر۔ ایک ہے مع اللہ، مطلب تیرے خدا کو بھی مانیں گے، اپنے خدا کو بھی مانیں گے، یہ ہے شرک۔ ایک ہے عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہماری حاجتوں کو قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے والا کون ہے؟ عند اللہ ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ عند اللہ ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حسین کو عزت دی جائے اور یزید کو ذلتوں میں ڈالا جائے۔ تو فرمایا جو کچھ کائنات میں ہے وہ عند اللہ ہے۔ ان کا لقب ہی کیا ہے؟ داعی اللہ ہے۔ حسین بندوں کو خدا سے ملانے کی ذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پہ 3 کام ہیں جو میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب کربلا جاؤ تو فرمایا یہ 3 جملے وہاں پر ادا کیا کرو۔ مولا کون سے 3 جملے ادا کروں؟ فرمایا جب امام کو سلام کرو تو 7 مرتبہ کہو السلام علیکہ یا داعی اللہ۔ اس کے بعد یہ کہو کہ مولا جب آپ مجھے بلا رہے تھے اس وقت میں نہیں تھا، آپ کی مدد کریں۔ جب آپ کو میرے ہاتھوں کی ضرورت تھی، میرے ہاتھ نہیں تھے کہ آپ کی مدد کریں۔ جب آپ کو میری آنکھوں کی ضرورت تھی، میری آنکھیں نہیں تھیں۔ 6 امام کے جملے ہیں کہ میری آنکھیں آپ کی مدد کریں۔ مولا جب آپ کو میرے کانوں کی ضرورت تھی، یہ کان نہیں تھے اس وقت کہ آپ کی آواز کو سنیں، آپ کے استغاثے پہ، آپ کی نصرت کے لیے کیا کریں؟ لبیک کہیں۔ لیکن مولا آج میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، بسمعی و بصری و فؤادی و نفسی و رأیی۔ مولا میں آج اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا آج میں اپنے کانوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مولا بقلبی آج میں اپنے دل سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی جملے زیارت وارثہ زیارت عاشورہ میں موجود ہے نا، کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے، میرے دل میں آپ کی محبت جڑی ہوئی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ جملے ادا کرو کہ مولا حسین میں آنکھوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں کانوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں ہاتھوں سے آپ کی مدد کروں گا، میں زبان سے آپ کی مدد کروں گا، میں اپنے نفس سے آپ کی مدد کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آنکھوں سے کیسے مدد کی جاتی ہے؟ دل سے حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ کانوں سے حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ ہاتھوں سے امام حسین کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر دل سے امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس دل میں حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں حسد اور بغض نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو یہ دل کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تبھی معصوم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا دل مشیت الہی کا نام ہے۔ ہم اہل بیت کا دل اللہ کی مشیت کا مرکز ہے۔ مشیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم اہل بیت کرتے ہیں، جو اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہ ہم اہل بیت کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ جو ٹائم کا تصور ہے یہ دنیا میں ہے، لیکن جہاں پہ مشیت خدا کا نام آتا ہے وہاں کانسیپٹ آف ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ نے چاہا
یا اہل بیت نے کر دیا، اس میں ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ تبھی فرماتے ہیں وہ ید اللہ ہیں، وہ عین اللہ ہے، مطلب ان کا پورا وجود اللہ کی مشیت کا مرکز ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اہل بیت کی مرضی ہوتی ہے۔ تبھی امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا 3 صفات کی وجہ سے مجھے سلمان بڑا پسند ہے۔ بولا کون سی صفت؟ فرمایا پہلی صفت، جب سلمان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، جب سلمان کچھ کرنا چاہتا ہے تو سلمان وہ کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے۔ اب ذرا خواہش کو سمجھیے، خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، نہ ہی خواہش کرنا حرام ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے روزہ رکھا، کئی لوگ تو روزے بھی نہیں رکھتے، لیکن رمضان کا مہینہ آپ نے روزہ رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دوپہر ہوئی اور ابھی سب کو علم ہے کہ اذان پر افطار ہوتی ہے، لیکن آدھے دن میں آپ کو لگی بھوک اور کہیں سے گزرے، نگاہ پڑی پانی پر، شربت پر، کھانے پر، تو اندر کیا پیدا ہوئی؟ خواہش پیدا ہوئی اس چیز کو کھانے کی۔ آپ نے اپنی خواہش کو کہا کہ تیری خواہش تو ہے کہ کھاؤ، لیکن اللہ کی خواہش یہ ہے کہ مغرب تک صبر کرو۔ تو آپ نے اپنی خواہش پر کس کی خواہش کو ترجیح دی؟ اللہ کی خواہش کو ترجیح دی۔ خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ سلمان کہتا ہے جب بھی کسی چیز کی خواہش ہوتی تھی پہلے میں یہ دیکھتا تھا کہ علی کی خواہش کیا ہے، علی کی مرضی کیا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں اسی لیے مجھے سلمان پسند ہے کہ سلمان نے ہمیشہ اپنی مرضی سے اوپر اللہ کی مرضی کو ترجیح دی ہے۔ اور شب ہجرت علی نے کس کی مرضی کو ترجیح دی؟ اللہ کی مرضی کو ترجیح دی۔ اور میدان کربلا میں امام حسین نے کیا فرمایا کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ لا معبود سواک، اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے۔ جب مکے سے نکل رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں میرا خدا یہ چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا یہ چاہتا ہے میں مقام شہادت پر پہنچوں۔ جناب اسماعیل کو ابراہیم نے دیکھا کہ گلا کاٹ رہے ہیں، ظاہر باپ کی خواہش نہیں کہ بیٹا مرے، لیکن کس کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی خواہش پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا خواہش خدا پہ عمل کرنے کی وجہ سے مجھے سلمان بڑا پسند ہے۔ دوسری صفت سلمان کی ہے کہ سلمان فقراء سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جس طرح علی رات کے اندھیروں میں فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسی طرح سلمان فقیروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تیسری سلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سلمان فاسقوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، فاجروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، زیادہ دنیا داروں کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ سلمان کی محفل یا علی کے ساتھ ہوتی ہے یا علماء کے ساتھ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی آپ کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وبصری، آنکھ امام حسین کی مدد کیسے کرے؟ فرمایا آنکھوں سے حرام نہ کرے، آنکھوں سے گناہ نہ کرے۔ جب آنکھ پاک رہے گی تو یہ آنکھ اس قابل بنے گی کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکے۔ آج سب سے زیادہ کسی جوان کو کسی چیز سے خطرہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو گناہ آج عام ہے وہ یا کانوں کا گناہ ہے یا آنکھوں کا گناہ ہے۔ گناہ کی ابتدا ان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، کانوں سے سنو گے، آنکھوں سے دیکھو گے، زبان سے بات کرو گے، پھر قدم گناہ کے لیے بڑھاؤ گے۔ تو فرمایا ابتدا میں جب امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو کہو مولا میں آنکھوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کانوں سے مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مطلب آنکھ سے کوئی حرام کاری نہیں کروں گا، کان سے کوئی حرام آواز نہیں سنوں گا، زبان سے غیبت نہیں کروں گا، زبان سے فتنہ پروری نہیں کروں گا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے میرے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا میں میوزک نہیں سنتا، کبھی حرام موسیقی میں نہیں سنی، لیکن مولا میرے ہمسائے میں ایک بندہ ہے جس کے گھر میں لہو لہب، جس کے گھر میں موسیقی، جس کے گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، مولا میرے اندر ایک چھوٹا صاحب ہے۔ امام نے کہا بتاؤ؟ کہتا ہے مولا سنتا تو نہیں ہوں لیکن گھر کی دیوار کیونکہ دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مولا جب قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتا ہوں تو واش روم کی دیوار جو ہے
اس کے اس کمرے سے ملی ہوئی ہے جہاں پہ فسق و فجور کی محفل، جہاں پہ موسیقی اور غنا ہوتی ہے۔ مولا اگر بیٹھنا 5 منٹ ہے تو موسیقی سننے کی خاطر میں 3 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، 4 منٹ زیادہ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مولا اس کے لیے میرا حکم کیا ہے؟ یہ ہم معصوم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اے مومن یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، یہ جو تمہارے کان ہیں، تم سب کے لیے مسئول ہو۔ خدا قیامت کے دن پوچھے گا کہ کانوں کو کہاں یوز کیا تھا، آنکھوں کو کہاں یوز کیا تھا، زبان کو کہاں یوز کیا تھا۔ اسی لیے تو ہم اہل بیت تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ کبھی بھی اپنی کانوں کو گندگی اور نجاست میں نہ ڈالا کرو، یہ کان پاک و پاکیزہ رکھا کرو۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے مولا کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد صرف یہ نہیں کہ ہم مجلس میں آئیں، مجلس میں آ گئے، لیکن افادیت مجلس یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اپنے روح کو بدل سکتا ہے۔ اسی لیے معصومین فرماتے ہیں دن دن جیسا نہیں ہوتا، وقت وقت جیسا نہیں ہوتا، ہر دن اور رات میں فرق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس رات میں اور عام راتوں میں فرق ہے۔ ہر وقت میں خدا خاص نعمت کو نازل کرتا ہے۔ یہ محرم کے دن ہیں، ان دنوں میں کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا غم آپ کے دلوں میں کیسے آ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں شہادت تو 10 محرم کو ہے، لیکن پہلی محرم سے امام حسین کی شہادت کیوں منائی جاتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ مولا 10 کو شہید ہوئے اس دن سے ہم شروع کریں اور 10 دن منائیں، لیکن نہیں، ہم پہلی محرم سے شروع کرتے ہیں اور 10ویں محرم تک امام کی شہادت کو مناتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے کیوں؟ کیونکہ مومنین کے قلوب جو ہیں ولایت کے ماننے والے قلوب ہیں، اور کیونکہ محرم کی پہلے دن ہی امام زمانہ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور مولا کے غم کا اثر ہر اس مومن کے دل پہ ہوتا ہے جو امام زمانہ کو ماننے والا ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی عصر جمعہ آتی ہے تو اس دن بھی انسان کو غم چھا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جب عصر جمعہ آتی ہے یا جب شب جمعہ آتی ہے تو امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے۔ تو ان راتوں میں جو دل غمگین ہے امام زمانہ کا ہے، اس کا اثر آپ کے دلوں پر ہوتا ہے، اور ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ رسول خدا سے پوچھنے بابا وہ کون سا وقت ہے کہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا اوقات تو بہت ہیں، لیکن ان وقتوں میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب سورج غروب کرتا ہے اس وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روایت میں موجود ہے سیدہ کنیز کو اپنی چھت پہ بھیجتی تھی کہ جا کر دیکھو جب سورج ڈھل جائے تو مجھے بتانا، اور جب وہ کنیز بتاتی تھی تو سیدہ مصلی عبادت بچھا دیتی تھی۔ تو ہر وقت کی اپنی اہمیت ہے۔ جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ آبانا استغفر لنا، اے بابا ہمارے لیے استغفار کی دعا کرو۔ تو جناب یعقوب نے کہا فسوف استغفر لکم ربی، میں بعد میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ چھٹ امام سے پوچھا مولا یہ کیوں کہا کہ بعد میں دعا کروں گا؟ اسی وقت دعا کیوں نہیں کی؟ امام نے فرمایا کہ یعقوب شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، سحر جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ خاص اوقات ہوتے ہیں جب بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تجھے محرم عطا کیا ہے، یہ دن عطا کیے ہیں۔ کبھی حدیث کے جملے ہیں وہ دعا جو تحت قبۃ الحسین، حسین کے روزے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا جب کہیں پہ فرش عذاب بچھایا جاتا ہے اور ان مجلسوں میں حسین کی دکھیاری ماں آتی ہے اور خدا کو حسین کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے، خدا اس دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے